آپ دیکھ رہے ہیں واسودیو شارٹس۔ جی، پاکستان کے لیے معاشی اعتبار سے ہر طرف بری خبریں ہی بری خبریں ہیں۔ اسی سلسلے میں نیو یارک ٹائم میں ایک سٹوری ہے جس کے مطابق پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب، خدا نخواستہ۔ رپورٹس میں کہا ہے، فائنینشیل ٹائم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ بہت تیزی سے کم ہو گئے ہیں۔ اچھا، جنوری کی 23 تاریخ کو ہونے والے بجلی کے بریک ڈاؤن نے مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی کے باعث پاکستان کی معیشت دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہے۔ پاکستان کی معیشت کو دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہے۔ جی دیکھیں، حکومت جو ہے یہ کہاں سے کہاں لے آئی۔ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت ڈالر، جب مارچ میں ان کی حکومت گئی ہے تو ڈالر 178 کا تھا، اور آج دیکھ لیں آپ ڈالر کہاں چلا گیا۔ اور جب ان کی حکومت ختم ہوئی تھی تو شاید 17.5 یا 16 ارب ڈالر کے جو زر مبادلہ کے ذخائر تھے، اور آج پوزیشن دیکھ لیں۔ پاکستان کو زر مبادلہ کی شدید قلت کا سامنا ہے اور کاروبار کو جاری رکھنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ شہباز شریف کی حکومت اور IMF کے درمیان $7 بلین کی امدادی پیکج پر مذاکرات تعطیل کا شکار ہیں۔ اچھا، اس پیکج کو گزشتہ سال ہی جو ہے وہ معطل کر دیا گیا تھا، مؤخر کر دیا گیا تھا۔ IMF کی اور پاکستان کی جو ٹاکس ہونی تھی فنڈز کو لے کر، وہ جو ہے وہ ابھی فی الحال تعطیل کا شکار ہیں۔ ان پہ آگے کوئی ابھی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ حکومت بڑے زور لگا رہی ہے، جی اسحاق ڈار صاحب بھی زور لگا رہے ہیں۔ وہ تو بڑے کہتے تھے میں چیمپئن ہوں اور میں تو آنکھیں دکھاؤں گا IMF کو اس طرح سے، تو ابھی کوئی فی الحال دال گل نہیں رہی۔ دوسرا، ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں پاکستان کے، وہ اس وقت ملک کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں ان میں $9.30 کروڑ کی مزید کمی واقع ہو گئی ہے، جس کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس موجودہ زر مبادلہ کے ذخائر $3.66 کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ یعنی ابھی ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر جو ہے وہ $3 ارب سے بھی کم کی سطح پر آ گئے۔ یہاں پر یہ حکومت لے آئی ہے اس چیز کو۔ دوسرا، حالات ہمارے معاشی طور پر بالکل خراب ہیں۔ غریب عوام کے لیے حکومت کی کوئی توجہ نہیں۔ آٹے کا ریٹ دیکھ لیں آپ، عمران خان کی حکومت میں تو دانشور اور یہ ملازم صافی ناچ ناچ کر گھنگرو توڑتے تھے، ٹی وی پر پروگرام کرتے تھے کہ جی آٹا جو ہے وہ 50 کا ہو گیا، 40 کا ہو گیا، 45 کا ہو گیا، 60 کا ہو گیا۔ آج آٹا 150 روپے کلو ہے۔ 5 کلو آٹا آپ تھیلا لینے جائیں تو وہ 700 روپے کا آتا ہے۔ تو ابھی کوئی پروگرام نہیں ہو رہے، کوئی کچھ نہیں ہو رہا۔ یہ آئے تو یہ کہہ کر کے تھے کہ جی عمران خان جو بہت مہنگائی کر دی ہے۔ ان کا تو مہنگائی سے کوئی لینا دینا ہی نہیں، یہ تو صرف اپنے پرسنل معاملات نمٹانے آئے تھے۔ نیب سے NRO لے آئے تھے، وہ انہوں نے سب نے لے لیا ہے۔ اچھا، دوسری حکومت کی ترجیحات دیکھیں۔ معاشی بدحالی کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے حکومت نے بدھ کے روز پارلیمنٹیرین کے ثواب دید اخراجات کو 90 ارب روپے تک بڑھانے کی منظوری دے دی، کیونکہ اچھا جی اس میں جو ہے ججز کی رہائش گاہوں کی تزئین و آرائش کے لیے بھی 844 ملین روپے جو ہے وہ رکھے گئے۔ اب آپ دیکھیں حکومت کی ترجیحات، ایک طرف تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس جو ہے وہ زیر خانے کے پیسے نہیں ہیں، دوسری طرف یہ اپنے جو وزراء ہیں ارکان پارلیمنٹ جو ہیں ان کے اوپر یہ اندھا دھند خرچہ کرے جا رہے ہیں۔ ان کے لیے لگژریاں گاڑیاں بھی انہوں نے منگوائی ہیں کچھ۔ اچھا، یہ جو خبر ہے یہ ایکسپریس ٹریبیون میں ہے، شہباز رانا ہے صحافی، انہوں نے دی ہے، اور یہ ڈان اخبار میں بھی یہ خبر ہے کہ جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ثواب دید فنڈ میں جو ہے پارلیمنٹیرین کی اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اچھا، دوسرا، ڈالر کی جو ہے بڑی لمبی چھلانگ لگی ہے۔ جی وہ بڑا کہتے تھے جی ڈار آئے گا تو ڈالر ڈر جائے گا، اور جس طرح اس کو پاکستان ایئر فورس کے جہاز میں بٹھا کے لائے کہ جی پتہ نہیں ڈار صاحب جو ہے وہ بڑے کوئی چیمپئن ہے، یا جب وہ ڈالر آئیں گے تو ڈر جائے گا ڈالر ان سے۔ جب وہ آئے تو بس 10 روپے کا ہی فرق وہ لے کر آئے، لا پائے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ڈالر کی اونچی چھلانگ دیکھ لیں آپ، ایک دن میں ڈالر جو ہے وہ 24 روپے جو ہے وہ مہنگا ہو گیا ہے۔ اچھا، اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں 12 روپے اضافے سے 255 روپے کا، انٹر بینک میں آلموسٹ 24 روپے کے اضافے سے 225 روپے کی سطح پر آ گیا ہے۔ جی یہ دیکھیں، جب عمران خان کی حکومت میں ڈالر جو ہے وہ کچھ تھوڑا ریٹ بڑھ جاتا تھا تو ہمارے سارے یہ جو بھکاری دانشور ہیں، صحافی، ملازم صحافی ہیں جو مینیج ہوئے ہوئے، یہ سارے شور مچاتے تھے کہ جی یہ ڈالر کو کیا ہو گیا، ڈالر اتنا اوپر چلا گیا اور فلانا ڈھماکہ۔ اب دیکھ لیں، جب
ڈالر پہلے عمران خان کی حکومت میں اوپر جاتا تو دیکھیں صافی کیا کہتے تھے، جس میں غریدہ فاروقی، اسحاق ڈار کی واپسی شروع ہوتے ہی ڈالر گھبرا گیا، ایک ہی دن میں 7 روپیہ جو نیچے گر گیا۔ یہ دیکھیں اب ترجیحات دیکھیں ان کی، اب یہ ڈالر جو ہے وہ 225 پر آ گیا، اب یہ کہتے ہوئے ڈر رہے ہیں، کترا رہے ہیں، اب کوئی نہیں شور مچائے گا۔ پہلے تو یہاں تک صافی جو ہے وہ انڈے کے ریٹ بھی بتا دیتے تھے، آج کل کوئی انڈے کے ریٹ بھی نہیں بتاتا، 25 روپے کا ایک انڈا چل رہا ہے اس وقت۔ اچھا، یہ حامد میر صاحب، سینیٹر اسحاق ڈار کی واپسی، پاکستان واپسی کے بعد سے ڈالر مسلسل نیچے آ رہا ہے، کیا خیال ہے؟ اچھا جی، سلیم صافی، ڈالر کو لگام دینے کے بعد ڈار نے پیٹرول کی قیمت بھی کم کر دی، واہ بھائی واہ، زبردست۔ اچھا جی، یہ آسما شرازی، ڈار کی واپسی کو مارکیٹ نے ویلکم کیا، اسٹاک مارکیٹ میں بہتری، ڈالر کی قیمت میں 6 روپے کمی، مہنگائی اور معیشت کا چیلنج۔ عمار مسعود صاحب، ڈالر کا ڈار پر حملہ۔ دیکھیں اس طرح کے یہ منافق صحافی ہیں جو کس طرح سے یہ یا تو اسے کہہ لیں پیڈ کیمپین چلا رہی ہیں ایک طرح سے ان کی وزیر خزانہ کی، اب لیکن آپ کو کوئی نہیں بتائے گا معیشت کے بارے میں کہ معیشت کا کیا برا حال ہے، غریب عوام کا کیا برا حال ہے۔ پہلے تو سب یہ شور مچاتے تھے بھائی کہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے اور مار دیا ہے اور فلانا ڈھمکا، اب دیکھ لیں ڈالر کی کیا پوزیشن، اور ساتھ میں حکومت پاکستان کے قرضے میں ایک دن میں 2400 ارب روپے ریکارڈ کا جو ہے وہ اضافہ ہوا، یعنی ہمارے جو پاکستانی قرضے ہیں ان میں ایک دن میں 2400 ارب روپے کا جو ہے وہ اضافہ ہو گیا، ہمارے اس میں قرضوں میں اضافہ ہو گیا۔ بتائیں آپ، شکریہ آپ جس کا ادا کرنا چاہیں کر لیں۔ اچھا، دوسری جانب صدر عارف علوی نے سینئر صحافیوں سے ملاقات کی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری پر مزید حالات خراب ہو سکتے ہیں، ایسا نہ کیا جائے، اس پر عوام کا شدید رد عمل آئے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ فواد چودھری کے معاملے پر پارٹی نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ اچھا، انہیں جس طرح ہتھکڑیاں لگائی گئی شرم آنی چاہیے، وہ حکومت کو شرم دلا رہے تھے کہ بھائی جس طرح آپ نے ان کو گرفتار کیا ہے اس طرح تو دہشت گرد کو، ہارڈ کور کرمنل یا دہشت گرد ہوتا ہے اسے گرفتار کرتے ہیں، یعنی منہ پہ کپڑا ڈال کے لایا جاتا ہے، تو یہ ایک پارلیمنٹیرین کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ اچھا، صدر عارف علوی کا کہنا تھا کہ سیاسی میدان میں حکومت کی جانب سے 1.5 ماہ میں مزید مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں کی گئی، اس وقت کسی سطح پر مذاکرات نہیں ہو رہے، عمران خان مذاکرات سے انکاری نہیں۔ اچھا جی، میں اس کا ذمہ دار حکومت کو سمجھتا ہوں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ میرا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں۔ دیکھیں جی، صدر پاکستان ہے اور ان کا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم اے پولیٹیکل ہیں۔ تو دیکھیں حالات ابھی کس طرف جاتے ہیں۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو یا اگلے ویلاگ میں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں، چینل دیکھ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری کوئی بھی نئی اپڈیٹس جو ہیں وہ آپ کو بر وقت مل سکے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔